پاکستان کو غلامی کا ایک ایسا پھندا لگ گیا کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ IMF کی شرائط ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کہا جا رہا ہے ڈالر اس مہینے کے آخر تک 200 تک پہنچ جائے گا اور اگلے بجٹ تک 220 روپے تک کا ہو جائے گا۔ حکومت جو کل ڈگڈگی بجا بجا کر تماشا کر رہی تھی کہ IMF کی ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، غریب پرور بجٹ لائیں گے، منی بجٹ نہیں لائیں گے، عوام کا پھر تماشا بنانے کی تیاری کر لی ہے۔ IMF کی ڈگڈگی پر ناشتی سرکار نے منی بجٹ کے نام پر سارے تماشے پورے کرنے ہیں۔ آپ تباہی پھیر دیں، پورے لوگوں کی ویسے تباہی پھیر رہی ہیں۔ کس سے یہ ملک ایسے چلتے ہیں؟ مذاق بن گیا، انہوں نے تو اس ملک کو خدا قسم مذاق بنا دیا ہے۔ میں کہ واشنگٹن کنسنسس پہ یہ ملک جو چل رہا ہے، یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چل رہا، یہ واشنگٹن کنسنسس کے تحت چل رہا ہے، جو کہ امریکہ کی جو فائنانس منسٹری ہے IMF اور ورلڈ بینک کے درمیان ہے۔ ہم غلام ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم۔ اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے پاکستان میں شروع ہونے جا رہے پاکستان کی غلامی کے نئے دور کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ چیتڑے حال ہے۔ صرف $1 بلین کے لیے دوستو، جی ہاں، صرف اور صرف $1 بلین کے لیے پاکستان پوری طرح سے IMF کے سامنے لیٹ چکا ہے۔ پاکستان وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے جو IMF اس کو کہہ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں ابھی جو مہنگائی ہے وہ اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ بھارت کا مہنگائی در جہاں پر 4% ہے، وہاں پر پاکستان میں 12% سے بھی زیادہ مہنگائی کا در پار کر چکا ہے۔ اور سب سے بری بات پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی مہنگائی کی یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی اور بھی بڑھنے والی ہے، کیونکہ IMF نے پاکستان کو اور بھی نئے ٹیکس لگانے کے لیے کہا ہے، اب جس کی وجہ سے مہنگائی لگاتار بڑھنے ہی والی ہے۔ ہر مہینے دوستو پاکستان پیٹرول میں 4 روپے بڑھانے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی ساری چیزیں جو ہر روز استعمال ہوتی ہے اس پر بھی نئے ٹیکس لگنے ہی والے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے کامن مین کی حالت کتنی بد سے بدتر ہونے والی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہی پاکستان میڈیا میں کافی چرچا ہو رہی ہے۔ پاکستان کی اس بھیانک فیوچر کے بارے میں پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا پارٹ۔ پاکستان کو غلامی کا ایک ایسا پھندا لگ گیا کہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ IMF کی شرائط ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کہا جا رہا ہے ڈالر اس مہینے کے آخر تک 200 تک پہنچ جائے گا اور اگلے بجٹ تک 220 روپے تک کا ہو جائے گا۔ اب IMF کی شرائط پہ جو منی بجٹ نافذ کیا جا رہا ہے، اس سے 660 ارب روپے کے ٹیکس اور تمام سبسڈیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پرائم منسٹر روز کسی نہ کسی بہانے ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک ہی راگ الاپتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، پاکستان جلدی خطے کا بڑا اور لیڈر ملک بن کر ابھرے گا، صرف سردیاں مشکل ہیں، گرمیاں آتی مہنگائی اور مشکلات کم ہو جائیں گی۔ پرائم منسٹر کی باتوں سے لگتا ہے انہیں آج بھی اس بات کا یقین ہے کہ لوگ ان کی باتیں امید بھرے انداز میں سنتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کپتان کی ایسی بات کی فوری بعد عوام پر مہنگائی کا کوئی نیا بم گرا دیا جاتا ہے اور ان کی رہی سے ہی کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ میاں والی جلسے میں بھی یہی گھسی پٹی باتیں کی گئی، پر اب جو عوام ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میاں والی میں بھی کپتان کی تقریر کے دوران پنڈال میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ چاچا عمران، آپ نے مہنگائی بہت کر دی ہے، بھوکے مر گئے، مہنگائی کم کر دو، مہنگائی کم کر دو۔ اجے کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، یعنی ماضی قریب کے میں آپ کو چند واقعات سنا دیتا ہوں۔ پشاور میں جلسے کے دوران بھی ایک شخص ایسے ہی کھڑا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں بھی PTI کے ایونٹ کے دوران ایک نوجوان مائک پکڑ کے تحریک انصاف کو آئینہ دکھا چکا ہے۔ اب حالیہ KPK میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے دوران بھی علی امین گنڈا پور کے سامنے لوگ ڈٹ گئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معیشت کی بحالی کے بار بار وعدوں کے باوجود حالات تشویشناک حد کو پہنچ گئے ہیں، لیکن حکومت کی معاشی رستو جو ہیں جلد بہتری کی اب بھی نوید سنا رہی ہے۔ فی الحال عوام کے لیے اس حکومت کا ایک ایک دن کرب کا دن ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان اگر اگلے 5 برس بھی اقتدار میں آ گئے تو وہ دن عوام کے نہیں پھریں گے، انہیں مسلسل IMF کی سختیاں جھیلنا پڑیں گی، کیونکہ انہوں نے اس کی شرائط کے آگے سر نہیں اٹھانا۔ لہٰذا عوام چاہتی ہے نیا سیاسی منظر بنے، نئے چہرے جو قرضوں، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے نجات دلائیں، وہ آگے آئیں۔ پر یاد رکھیں، ایسی معیشت کے ساتھ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد ہو، عالمی سطح پہ بھی عزت ہو، ہمیں کو دبانے کی کوشش نہ کرے، تو یہ بھی دبانے کے خواب ہی ہوں گے۔ اس لیے باقی سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ملک کو اس حال تک پہنچانے کا اصل ذمہ دار ہے کون۔ اگر مان لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں تو اب شاید ان کے کفارہ کا وقت آ گیا۔
हुकूमत जो कल डुगडुगी बजा बजा कर तमाशा कर रही थी कि IMF की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे, गरीब परवर बजट लाएंगे, मिनी बजट नहीं लाएंगे, करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हो गया, मुश्किलात का टाइम गुजर गया और अब आवाम को रिलीफ मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यू टर्न में मुनफरिद मुकाम रखने वालों ने आवाम का फिर तमाशा बनाने की तैयारी कर ली है। 12 जनवरी से पहले IMF की डुगडुगी पर नाचती सरकार ने मिनी बजट के नाम पर सारे तमाशे पूरे करने हैं। टैक्सेस में इजाफा करना है, पेट्रोल आलमी मंडी में जिस कीमत पर भी मिले हमें IMF मार्का रेट पर ही मिलना है। बिजली गैस का जिक्र क्या करना, उसमें इजाफे के रोज रोज के तमाशों को तो अवाम ने अपना मुकद्दर मान लिया है। लेकिन तमाशे की इंतहा तो ये है कि अवाम को अज़तियों में जो मुब्तला करने के बाद जब वज़ीर आज़म या उनके मौशी जादूगर कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, अब इन मौशी तमाशों के बाद कोई दिल जला अगर हुकूमत से ये कह दे कि हमने घबराना नहीं है तो आपने भी शर्माना नहीं है, तो क्या वो हक बजानिब होगा? मईशत, माशरत और सियासत के इन्हीं तमाशों पर आज हम बात करेंगे। शौकत तरीन साहब तो कहते रहे कि वो IMF के सामने खड़े हो गए हैं, डट के खड़े हो गए हैं। 700 अरब के टैक्सेस का कहा गया था लेकिन 350 हमने लगाए। जरा उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। 700 अरब का था तो नाजरीन 350 अरब लग गए थे जो बजट आया था 2021-22 का, और 350 अरब जो जिस पर डट गए थे शौकत तरीन साहब, वो अब जाके जो टैक्स छूट खत्म होने वाली है उसमें 700 अरब पूरे IMF के कहने पे उन्होंने लगा ही दिए। तो मोहम्मद मालिक साहब, गवर्नमेंट तो कह रही है एक तरफ, कल भी खान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, 3 से 4 महीनों में महंगाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये मिनी बजट के अंदर कह तो रहे हैं कि नॉन फूड आइटम्स के ऊपर हम लगा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होगा, दीगर चीज़ें महंगी होगी, उससे फूड आइटम्स के ऊपर भी सारा प्रेशर आना है। तो ये कहना हुकूमत का कितना दुरुस्त है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आवाम के ऊपर जो मुतवसत तबका है पर्टिकुलरली? मुझे समझ नहीं आती। कुछ होता है समर के आप वॉल्यूम क्या होता है। अगर पेंसिल्स पे, बच्चों की किताबों पे आपने टैक्स लगाना है और पता लगेगा साल में टोटल आपको इकट्ठा होना है 4 करोड़ लेकिन या 5 करोड़, और लेकिन उसके ऊपर आप तबाही फेर दें, पूरे लोगों की वैसी तबाही फेर रही हैं। ये एक बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे तब ये लगता है कि एब्सोल्युटली एक पैनिक में गवर्नमेंट चल रही है और अब बिल्कुल डिक्टेशन पे चली गई है। आपको पता है, आप भी इससे प्रोग्राम करते रहे, हम भी करते रहे। मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं, जो ये पॉलिसीज IMF की जिस तरह ये इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और लेके आए हैं, इसका सिवाय हमारी तबाही के कुछ नहीं होगा। यही गवर्नर साहब थे, इजिप्ट में थे, इजिप्ट में जो इन्होंने कारनामे किए हमारे सामने हैं, जो IMF ने किया हमारे सामने है। 68% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए इजिप्ट के अंदर। यहाँ भी आप देखिए कि जितनी इनकी पॉलिसीज हैं सारी ग्रोथ की तबाही फेर रहे हैं। ये आपकी महंगाई अक्रॉस द बोर्ड ये ला रहे हैं। जब आप लंडे के कपड़े नहीं छोड़ते, यानी कि घबराना पड़ेगा हमारे अवाम को। खान साहब बेशक कहते रहे नहीं घबराना छोड़ते। आप मुझे बताएं, साइकिल यार कौन सा अमीर आदमी साइकिल चला रहा है? मतलब कोई सेगमेंट्स को आप देख लेते हैं अक्रॉस द बोर्ड के, कुछ चीजों को आप छोड़ देते हैं। जिस मुल्क में 3 साल के अंदर 6 फाइनेंस सेक्रेटरी बदल जाएं, 5 फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाएं, 5-6 आपके एनर्जी के सेक्रेटरी बदल जाएं, 4 वजीर बदल जाएं, और अभी आप लिस्टें ले ही जाएं, ये तो भी मोटी मोटी लिस्टें हैं। जो पंजाब में यहाँ पे हो रहा है, जहाँ एवरेज अफसर आपका 3 से 4 महीने रह रहा है, वहाँ खाक पॉलिसी बनेगी, वहाँ खाक पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। फिर यही होगा कि जो IMF से बाहर से पॉलिसी बन के आ जाए, उसको जो भी उसने दफ्तर में बैठा होगा मोहम्मद बशीर, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। बिकॉज पॉलिसी मेकिंग के लिए टाइम चाहिए, पॉलिसी डिजाइनिंग एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए। अफसरान तो आप रोज बदल देते हैं। टॉप एग्जीक्यूटिव किससे ये मुल्क ऐसे चलते हैं? मजाक बन गया इन्होंने तो इस मुल्क को, खुदा की कसम मजाक बना दिया है। आई एम शॉक्ड the way things are being run. जो आप शौकत तरीन साहब की बात सुनवा रहे थे ना कि जी ये मिनी बजट नहीं है, हमने तो 700 अरब के टैक्सेस लगाने पे मजबूरी हमें IMF ने डाल दी थी, हमारे गले में फंदा, हम उसका भी हाफ लेके आ रहे हैं। तो ये मिनी बजट नहीं है, ये मुन्नी बजट है।
یہ ایسا بجٹ ہے جس نے سب کو بدنام کر دیا ہے, حکومت کو بھی بدنام کر دیا ہے, اپوزیشن کو بھی بدنام کر دیا ہے. اب اپوزیشن پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلے تو اصل ذمہ دار اس کی حکومت ہے نا. آپ بجٹ پہ بجٹ لائے جا رہے ہیں, ٹیکسز پہ ٹیکسز لگائے چلے جا رہے ہیں, آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا پا نہیں رہے. آپ نے ایک ٹارگٹ اپنا دیا ہوا تھا, اس ٹارگٹ تک آپ پہنچ نہیں پا رہے. یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے جب اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں پہ تنقید کرتے تھے کہ جی آپ تو ٹیکس ہی نہیں حاصل کر رہے, آپ غریبوں پہ لگائے جا رہے ہیں, آپ مڈل کلاس پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہاں پر گورنمنٹ نے آ کے اور جو 4-5 منسٹر یہ تبدیل کر چکے ہیں, سب کے سارے کا سارا وہی سرکاری بابوؤں والا طریقہ کار ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے بوڑھے قسم کے لوگ ہیں, جتنے بھی انہوں نے سوائے حماد اظہر کے وہ ایک درمیان میں جو ہے ینگسٹر آئے تھے, باقی یہ سب لوگ اسی سسٹم کی پیداوار ہے. تو یہ بہرحال ایک پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم اس وقت اتنی گہری معاشی دلدل میں پھنس چکا ہے. میں کوئی معاشی تجزیہ کار نہیں ہوں, میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں, لیکن میں اسی سسٹم کا حصہ ہوں. میں اسی سوسائٹی میں سروائیو کرتی ہوں, میں اسی اکنامک ویل کے اندر پسنے والے لوگوں میں سے ایک ہوں. ہم ان لوگوں میں سے جن کو سوسائٹی میں بڑا ویل آف سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم پہ تو اثر ہی نہیں پڑتا مہنگائی کا, لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سفید پوش لوگ ہیں, ہم لوگوں کے لیے سروائیو کرنا اگر مشکل ہو گیا ہے, تو آپ دیکھیے آپ کے آس پاس کے لوگ, آپ اپنے دفتر جاتے ہیں, آپ آس پاس گھروں میں دیکھتے ہیں, اپنے بازاروں میں گھومتے پھرتے, بہت مشکل ہو گیا. تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جب آپ جائیں گے عوام کے پاس, اسی لیے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کے لیے ای وی ایم کا جو ہے وہ ایک رولا ڈال دیا ہے کہ نہ نارمن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. کہ واشنگٹن کنسنسس پہ یہ ملک جو چل رہا ہے اب نہیں چلے گا. یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چل رہا, یہ واشنگٹن کنسنسس کے تحت چل رہا ہے, جو کہ امریکہ کی جو فائنانس منسٹری ہے IMF اور ورلڈ بینک کے درمیان ہے. ہم غلام ہیں. ہماری بالکل ٹھیک کہا محمد مالک نے کہ یہ جو آیا ہوا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نوجوان اسٹیٹ بینک کا گورنر بن کے, یہ اکنامک ہٹ مین ہے. اور یہاں کا بجٹ آپ یہ کیا ریاست ہے جس میں آپ ایک